بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ کا فضل اور کرم سے الحمدللہ دین کے متعلق چند باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ دو تین مسائل ہیں جو آج کل ہماری قوم مسلمان نوجوان طبقہ ان میں مبتلا ہے، اور بہت سارے ہمارے ان پڑھ مسلمان بھی ان کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ ان غلطیوں کی تصحیح ان مسائل کے ذریعے ہم سب کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ لوگ آج کل جس کو داڑھی دیکھتے ہیں، ٹوپی دیکھتے ہیں، اس کو ملا کہہ دیتے ہیں۔ تو ملا کہنا، ملا جی کہنا، ملا کہنا، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اگر آپ کسی داڑھی والے کو، ٹوپی والے کو ملا جی کہہ رہے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہیں۔ اگر آپ ملا جی اس کی ادب، احترام، اس کی عظمت اور اس کے اندر ایمان کو دیکھ کر ملا جی کہہ رہے ہیں تو ایسی صورت میں اچھا ہے۔ اور اگر آپ ملا جی کہہ رہے ہیں اس کی تحقیر کی وجہ سے، اس کو حقارت کی نظر سے، اس کو چھوٹے پن کی وجہ سے، تو پھر ایسی صورت میں آپ کا ایمان خطرے میں ہے۔ بہت سارے ہمارے ساتھی ایسے ہیں، ذرا سی کسی کو دیکھا ملا جی ہے، ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ آپ کی نیت دیکھی جائے گی، کس نیت سے آپ ملا جی کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کو احتیاط میں رکھیں۔ زبان ہے یہ زبان، اسی زبان سے بول کر آپ ایمان والے ہو جاتے ہیں کلمہ پڑھ کر، اور اسی زبان کی غلطی کی وجہ سے آپ کفر یا کلمات کہہ دیتے ہیں اور کفر کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس کی تصحیح بہت ضروری ہے۔ بہت سوچ سمجھ کر کسی کو ملا جی کہنا ہے۔ ایمان والا بھائی ہر ایک ملا جی ہے جس کے پاس ایمان ہے۔ یہ اصل میں ملا جی کا جو لفظ ہے یہ کہاں بولا جاتا تھا؟ افغانستان، عراق، بغداد، یہاں کے جو بڑے بڑے عالم تھے ان عالموں کو ملا کہتے تھے۔ جیسے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کی ایک کتاب ہے۔ تو بڑے جو عالم تھے ان کو ملا جی کہتے تھے۔ آج جو مسلمان بھائی ہر ایک کو ملا جی کہہ رہے ہیں، صحیح ہے، لیکن عظمت کی وجہ سے۔ اس وقت لوگ عظمت کی وجہ سے کہتے تھے، وقار کی وجہ سے کہتے تھے۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو جو بھی آپ ملا جی کہے تو اس کو عظمت کی وجہ سے کہے، اچھی نیت سے کہے، غلط نیت نہ ہو، حقارت کی نظر نہ ہو۔ اگرچہ وہ غلطی کر رہا ہے لیکن غلطی کی وجہ سے آپ اس کو آپ چھوٹے الفاظ میں، حقارت کے الفاظ میں اس کو ملا جی کہیں گے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جو موبائل پر ہمارے گھروں میں ماں بہنیں بھی اور ہمارے گھروں میں نوجوان طبقہ بھی نعت سنتے ہیں، تو کیا نعت نبی ساز کے ساتھ سننا صحیح ہے؟ جن میں ساز ہے، ڈھولک بج رہا ہو یا ساز بج رہا ہو، یہ صحیح ہے، جائز ہے؟ فتاوی محمودیہ میں لکھا کہ بہت خطرناک ہے ساز کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو سننا۔ بنانے والوں کا تحشر بہت خطرناک ہوگا، سننے والوں کے بارے میں بھی ہے۔ تو اس لیے نعت نبی کو ساز کے ساتھ نہیں سننا ہے۔ اس پر فقہاء نے بہت سخت وعید نازل حکم لگایا ہے، اور سننے والا ایسی خطرناک چیز کو سن کر خود بھی خطرہ مول لے رہا ہے۔ اس لیے نعت نبی کو ساز کے ساتھ، میوزک کے ساتھ نہیں سننا ہے، اس سے احتیاط کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب